اب سب سے پہلا حکم یہ آتا ہے کہ انتقال ہو گیا فلاں صاحب کا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس مال سے اس شخص کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس مال سے اس شخص کی تجہیز و تکفین کی جائے گی فضولیات اور رسومات سے بچتے ہوئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو کفن ہے اس کے اندر 3 کپڑا مصنون ہے۔ کتنا کپڑا مصنون ہے؟ 3 کپڑا۔ اب آپ نے اس متروکہ مال سے اس کا 4 یا 5 یا 6 کپڑا بنا دیا کفن کا، تو 3 تو بنانا آپ کے لیے جائز تھا، باقی 3 میں جو مال آپ نے استعمال کیا ہے وہ ان مشترک جو ملکیت ہے ورثہ کا، ان کا مال آپ نے استعمال کیا اور ان کی اجازت ہے نہیں، کیونکہ بہت سے ورثہ تو موجود ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے مرحلہ میں ہی آج بات سمجھ میں اس کے تجہیز و تکفین کے مسئلے میں ہی آپ دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں اور یہ حرام۔ آج بات سمجھ میں یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے۔ جس طریقے سے آپ کا مال میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، آپ کا پڑوسی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو متروکہ مال ہے جس کا وارث ہم کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ تمام ورثہ کے درمیان یہ مال کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وفي رواية وعلموهن فإنه نصف العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ سود کے عنوان پر بیان سن رہے تھے۔ سود کے عنوان کے متعلق جو بھی ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات سودی جیسے مہلک مرض سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے دیگر جاننے والے احباب کو بھی اس کی تاکید کریں گے۔ آج ہم اور آپ ایک نئے عنوان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور اس نئے عنوان کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے سود ایک ایسا مرض تھا، ایک ایسی مہلک بیماری تھی جس کا نقصان لگ بھگ دنیا میں موجود ہر انسان اٹھا رہا تھا، اسی طریقے سے آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس عنوان کے اندر بھی بدعنوانی لگ بھگ ہر خاندان اور ہر فیملی کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہے میراث۔ آج کا عنوان ہے میراث، وراثت، فرائض۔ فرائض کہتے ہیں اس پورے معاملات کو جو میراث کے اندر کی جاتی ہے۔
سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ میراث ہے کیا، شریعت کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے، میراث کا معاملہ کب سے شروع ہوتا ہے، میراث کے سلسلے میں قرآن و احادیث میں کیا تفصیلات آئی ہیں، اور میراث کے مسئلے پر عمل نہ کرنے کا کیا نقصان ہے، اور قرآن نے کیا دھمکی دی ہے اس سلسلے میں ان لوگوں کو جو لوگ میراث کے معاملے میں، میراث کے مسئلے میں صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان تمام امور کو ہم اور آپ جانیں گے انشاءاللہ آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر، اور یہ بات بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر میراث کے مسئلے میں ہمارے اور آپ کی طرف سے کوتاہی پائی جاتی ہے، کیا بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہر گھر میں اس مسئلے کو لے کر اختلاف اور تنازع پایا جاتا ہے، اور ان مسائل کا حل کیا ہے، کن راستوں پر چل کر آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اس پوری برادری کو، پوری انسانی سماج کو اس بے سکونی، بدعنوانی اور فتنہ سے باہر نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ میراث کا جو حکم ہے اس کے سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ تبارک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ فرائض کو سیکھو اور فرائض کو سکھاؤ بھی، یعنی میراث کا جو مسئلہ ہے اس کو خود بھی جانو اور دوسروں کو بھی بتلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے، جو علم ہم نے دے رکھا ہے دنیا والوں کو اس کا نصف علم، آدھا علم جو ہے وہ فرائض کا علم ہے، وہ میراث کا علم ہے، وہ وراثت کا مسئلہ ہے، لہذا اس کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی ہے کہ اسلام عمل سے زیادہ علم پر زور دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے ذریعے عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تک انسان جاہل ہوتا ہے، کسی مسئلے سے ناواقف ہوتا ہے، تو وہ مسئلہ اس کے عمل کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا صحیح طریقے سے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے اس عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی مسئلے کا صحیح طریقے سے علم حاصل ہو جائے اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور اس کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فرائض کو تم سیکھو بھی، لوگوں کو سکھلاؤ بھی، چونکہ یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم اس طور پر بھی اس کو کہا گیا ہے کہ ایک تو زندگی سے متعلق احکامات ہیں، زندگی ایک حصہ آپ مان لیں اور موت اس کا دوسرا حصہ مان لیں، موت کے بعد کی زندگی یہ دوسرا حصہ ہے۔ میراث کا اور فرائض کا جو پورا مسئلہ ہے وہ آپ کی موت کے بعد کے مسائل میں آتا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی یہ کیا ہے، آدھا علم ہے، یعنی موت اور موت کی بعد کی زندگی کو 2 پارٹ میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو سیکھو اور سکھلاؤ، اس وجہ سے بھی کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم بھلا دیا جائے گا وہ وراثت ہی ہے۔ سب سے پہلے جس مسئلے سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بھی تاکید سے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میراث کے مسئلے کو سیکھو اور جانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں صرف لفظ فرائض کا استعمال کرتا اور اس کی تشریح اگر میں میراث اور وراثت سے نہیں کرتا تو یہاں موجود اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ فرائض کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقی صورتحال ہے کہ نہیں؟ میراث کو فرائض کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جائے کہ فرائض کے مسائل اور پھر فرائض کے اوپر عمل ہمارے اور آپ کے یہاں درآمد ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ سب سے پہلے اسی کو بلایا جائے گا۔ آج اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں کہ نہ فرائض کا علم ہے، نہ فرائض کی معلومات ہے اور نہ ہی فرائض پر عمل ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پر آ کر اٹک رہا ہے
کہ فرائض کے مسئلے پر عمل ہی نہیں ہے، اور عمل نہ کرنے والے کو جو دھمکی قرآن نے دی ہے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کانپ اٹھیں گے۔ اس سے پہلے سود کے معاملے میں بھی دھمکی دی گئی تھی۔ کچھ مسئلے کے اندر نہ کرنے والوں پر قرآن بہت سخت ہے، شریعت بھی بہت سخت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے صرف یہ نقصان نہیں اٹھا رہا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی، اس کا نسل، اس کے خاندان، اس کے بال بچے اور پورا معاشرہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسے گناہوں کو شریعت برداشت نہیں کرتی ہے، اسی وجہ سے ایسے مسائل میں شریعت بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جیسی سختی آپ نے کہاں دیکھی؟ سود کے مسئلے میں دیکھی، اسی طرح کی سختی میراث کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو میراث کا مسئلہ یہ کیا ہے؟ حدود اللہ ہے، یعنی اللہ کی باؤنڈری ہے۔ ایک ملک کا بارڈر لائن ہوتا ہے، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں، اور اس سے اندر داخل بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی بارڈر پر جو قانون ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عام قوانین سے بارڈر کے قوانین زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے میراث کا، یہ بھی حدود اللہ میں سے، اللہ کی باؤنڈری، اللہ کے حدود، اللہ کا طے کردہ ضابطہ اور یہ قانون ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں، بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو داخل دینے کا حکم ہے وہ عام طور پر شریعت کا یہ مزاج ہے کہ کفر کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جہنم میں داخلہ ہوگا۔ لیکن قرآن کو دیکھیں تو کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اس سلسلے میں کہا کہ ہم ان حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کو اٹھا کر جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آری بات سمجھ میں؟ حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کو، اس رول کو توڑنے والے کو، اس رول کی دھجیاں اڑانے والے کو ہم جہنم میں جو داخل کریں گے وہ عارضی وقت کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ آپ سمجھیں کتنا سخت دھمکی ہے۔ آپ نے جو بھی سنا ہوگا شریعت کے متعلق، کیا سنا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی کا داخلہ ہوگا جو کفر پر مرے گا، اس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بھی یہی دھمکی دی گئی۔ کیوں؟ کہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتلائی کہ اس طرح کا یہ عمل ہے، اس کا نقصان صرف آپ نہیں اٹھاتے عمل کر کے، بلکہ اس کا نقصان اپنی اولاد کو بھی دیتے ہیں، اپنے فیملی کو بھی دیتے ہیں، اپنے خاندان کو بھی دیتے ہیں، اور معاشرے کے لیے بھی آپ ناصر بنتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اولن تو فرائض کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ فرائض کو سیکھا جائے، میراث کے مسئلے کو معلوم کیا جائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ فرائض کے مسائل پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو، ہم اور آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو لائیں۔ یہ سب سے بنیادی مقصد ہے میراث کا۔ کیا ہے میراث؟ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے، ایک انسان وفات پا چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلے اس سے کچھ احکامات متعلق ہوتے ہیں۔ موت کے بعد اس سے کچھ احکامات متعلق ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب کسی انسان کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ کچھ چھوڑ کر مرتا ہے۔ کچھ کا مطلب یہ ہے خواہ وہ مال کی شکل میں کچھ چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ مکان زمین جائیداد کی شکل میں کچھ چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ استعمال کی جانے والی چیزوں کی شکل میں کوئی چیز چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ اپنا لباس چھوڑ کر مرا ہو جس کو وہ استعمال کرتا تھا، جس گاڑی کو وہ چھوڑ کر مرا ہے، جس لاٹھی پر سے وہ چلتا تھا اس لاٹھی کو چھوڑ کر مرا ہے، جس چارپائی پر وہ سوتا تھا اس چارپائی کو چھوڑ کر مرا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں اس سے متعلق تھی، اس کی ملکیت کے اندر موجود تھی، ان تمام چیزوں کو جب انسان چھوڑ کر مرتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں کہ ان تمام چیزوں سے اس شخص کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان تمام چیزوں سے اس شخص کی ملکیت ختم۔ اب وہ شخص ان چیزوں کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ پھر کون ہوتا ہے مالک؟ ان تمام متروکہ چیزوں کا مالک اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ وارث کون ہے؟ وارث وہ ہیں
جن کا حصہ متعینہ طور پر قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص کوئی مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ مال کس کو ملے گا؟ اس کی بیوی کو ملے گا یا اس کے بیٹے کو ملے گا یا اس کے بھائی کو ملے گا یا اس کی بہن کو ملے گا یا اس کے باپ کو ملے گا یا اس کی ماں کو ملے گا یا اس کے دیگر چچا چچیرے بھائی اور دیگر خاندان کے افراد کو ملے گا. یہ جو شریعت نے باضابطہ حصہ متعین کیا ہے تفصیل کے ساتھ، یہ ہے وارثین. یہ کون ہے؟ وارثین. اب وہ مال جو وہ شخص چھوڑ کر مرا، مما قل منہ او کثرا، خواہ وہ چھوڑا ہوا مال 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چھوڑا ہوا مال سر کی ایک ٹوپی ہی کیوں نہ ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ خواہ وہ چھوڑا ہوا مال کروڑوں اربوں کا جائیداد اور کروڑوں اربوں کی تجارت ہی کیوں نہ ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان تمام چیزوں میں ملکیت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے اس کے ورثہ کے طرف. اب انفرادی طور پر کوئی ایک شخص پورے مال کا مالک نہیں بچتا ہے. جیسے وہ شخص زندگی کے اندر اس پورے مال کا کیا تھا؟ مالک تھا. اس طریقے سے اس کی ملکیت ڈائریکٹ کسی ایک انسان کے بینک کے اندر نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ ملکیت مشترک ہو جاتی ہے چند افراد، چند ورثاء کے درمیان. اب ہونا کیا ہے؟ اب سب سے پہلا حکم یہ آتا ہے کہ انتقال ہو گیا فلاں صاحب کا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو چھوڑ کر گئے ان میں سے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس مال سے اس شخص کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. اس مال سے اس شخص کی تجہیز و تکفین کی جائے گی فضولیات اور رسومات سے بچتے ہوئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو کفن ہے اس کے اندر 3 کپڑا مسنون ہے. کتنا کپڑا مسنون ہے؟ 3 کپڑا. اب آپ نے اس متروکہ مال سے اس کا 4 یا 5 یا 6 کپڑا بنا دیا کفن کا، تو 3 تو بنانا آپ کے لیے جائز تھا. باقی 3 میں جو مال آپ نے استعمال کیا ہے وہ ان مشترک جو ملکیت ہے ورثاء کا، ان کا مال آپ نے استعمال کیا ہے اور ان کی اجازت ہے نہیں، کیونکہ بہت سے ورثاء تو موجود ہی نہیں ہوتے ہیں. تو پہلے مرحلہ میں ہی آری بات سمجھ میں اس کے تجہیز و تکفین کے مسئلے میں ہی آپ دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں اور یہ حرام. آری بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. جس طریقے سے آپ کا مال میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، آپ کا پڑوسی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو متروکہ مال ہے جس کا وارث اب کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ تمام ورثاء کے درمیان یہ مال کیا ہے؟ مشترک ہے. ان تمام ورثاء میں سے جب تک تمام کی اجازت نہیں پائی جائے گی، اور بعض دفعہ ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں اور یتیم بچوں کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، جان لیجیے. زیادہ اس مال کا استعمال اس کے تجہیز و تکفین میں بھی اگر آپ سائز کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک حرام کا عمل کر رہے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اس کی تجہیز و تکفین. اس کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ باقی آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنا ہے یا اس کے کسی اور کام میں لگانا ہے. آپ اپنا مال لگائیے. اس مال کو استعمال کرنے کی بھی اجازت شریعت کی طرف سے آپ کو نہیں ہے جب تک یہ تقسیم ہو کے ہر ایک کو اس کا حصہ نہ مل جائے. پھر جس کو حصہ مل جائے وہ چاہے جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے مرحوم والد کے لیے جو چاہے صدقہ جاریہ کرے. اس سے پہلے اس مال کے استعمال کی اجازت نہیں. نمبر 2، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے اوپر کچھ قرض ہے یا نہیں ہے. آری بات سمجھ؟ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو دوسرے نمبر پر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور خواہ قرض کی ادائیگی میں اس میت کا پورا مال لگ جائے، یعنی اس کے جو ورثاء ہیں ان کو ایک نیا بھی نہ ملے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. دوسرا حق کیا اس کے متروکہ مال میں سے کہ اس کو اٹھا کر جو قرضدار ہیں ان کو دے دیا جائے گا.
اب قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تیسرا حق یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے. آگے بات سمجھ میں, اگر اس نے وصیت کی تھی موت سے پہلے کہ میں 1 کروڑ روپے چھوڑ کر مر رہا ہوں, ایسا کرے آپ کہ 10 لاکھ روپے اٹھا کر آپ فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد میں یا فلاں غریب یا فلاں میرے دوست کو آپ دے دیں گے. آگے بات سمجھ میں, یہ کیا ہے؟ وصیت ہے. اور وصیت کرنے کا اس کو حق بھی 1/3 ہے. 1/3 کے اندر ہی وصیت کر سکتا ہے. اس سے اگر زیادہ کرے گا تو اس کو 1/3 تک ہی کھینچ کر لایا جائے گا. مان کے چلیے ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے چھوڑ کر مر رہا ہے, اور یہ وصیت کر دے گا کہ 50 لاکھ روپے اٹھا کر دے دو گے مدنی مسجد میں. آگے بات سمجھ میں, اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ 33 لاکھ روپے پر لایا جائے گا اور اس کو اٹھا کر مدنی مسجد میں دیا جائے گا. باقی پیسہ اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. تو تیسرا حکم کیا ہے کہ اس کے مال سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا. سب سے پہلے تجویز و تکفیر, وہ بھی سنت کے مطابق, اس میں زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2 قرض کی ادائیگی. نمبر 3 وصیت کا نفاذ ہوگا, جو اس نے وصیت کر رکھا ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور نمبر 4 ہے وراثت. نمبر 4 کیا ہے؟ میراث. اب اس کا جو مال بچتا ہے اس مال کو شریعت کی طرف سے متعین کیے ہوئے افراد کے درمیان, متعین کیے ہوئے مقرر کیے وارثوں کے درمیان ان کے حصوں کے برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہی اس کے مال کے استعمال کی اجازت ہے. آگے بات سمجھ میں. اب شریعت نے وارث جو بنایا ہے وہ کس بنیاد پر بنایا ہے اس کو صرف آپ سمجھ لیں, باقی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. شریعت نے جو وارث بنایا ہے, ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے کے بعد کون لوگ اس کے وارث بنیں گے؟ وارث ہونے میں شریعت نے معیار کیا رکھا ہے, کیا شرائط رکھی ہے شریعت نے کہ جس کی بنیاد پر فلاں شخص تو وارث بنے گا لیکن فلاں شخص وارث نہیں بنے گا. آگے بات سمجھ میں, اس کا کیا معیار ہے اس کو سمجھ لیجیے. اس کا معیار یہ ہے کہ شریعت نے جو معیار رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اقربیت کو دیکھا جائے گا کہ کون اس وارث کا قریب ترین رشتہ دار ہے. آگے بات سمجھ میں, ہر انسان کے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں وہ قریب ترین بھی ہوا کرتے ہیں اور بعید ترین بھی ہوا کرتے ہیں. مطلب قریب کے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں اور دور کے بھی خاندان کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں. نمبر 1. لہٰذا اگر یہ حکم دیا جاتا کہ ایک انسان کا انتقال ہوا, اس کے اس مال کو تمام رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو یہ ممکن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ لا محالہ ہر انسان دوسرے انسان کا رشتہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا باپ اور ہر انسان کی ماں حضرت آدم اور حضرت حوا ہی ہے. لہذا اس اعتبار سے تو ہر انسان دوسرے انسان کا کیا نکلا؟ رشتہ دار نکلا. لہذا جس کسی کا انتقال ہو آپ پہنچ جائیں گے لے کر کہ بھائی ہمارا حق دے دیجیے, ہم بھی ان کے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے. تو ایک تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی فیملی کو جمع کیا جاتا. اور نمبر 2, اگر یہ ممکن بھی ہو جاتا کہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو باضابطہ متعینہ طور پر نشاندہی کر لی جاتی, اب بتائیے یہ جو مال وہ چھوڑ کر مرا ہے اس کی کیا حیثیت بچتی؟ وہ تقسیم ہوتے ہوتے ایسی نوبت آئی تھی کسی کو ایک جز ملتا جو نہ اس کے کام کا تھا اور نہ ہی جو دوسرے کو ملا اس کے کام کا ہے. لہذا شریعت نے سب سے پہلا جو معیار بنایا وہ بنایا اقربیت کا, کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا اس کو ملے گا. جیسے باپ کا رشتہ اپنے بیٹے سے زیادہ قریب ہے یا اپنے پوتے سے؟ بتائیے. بیٹے سے. لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتا کو نہیں ملے گا. آگے بات سمجھ میں. پوتا کا رشتہ اپنے باپ سے زیادہ قریب ہے یا دادا سے؟ باپ سے زیادہ قریب ہے, لہذا اب دادا کو نہیں ملے گا. ایک انسان کا رشتہ اپنے سگے بھائی یعنی ماں باپ شریک بھائی سے زیادہ قریب ہے یا یہ کہ صرف باپ شریک بھائی یا صرف ماں شریک بھائی سے؟ ہوتا ہے نا بھائی, بہت سے لوگ صرف باپ شریک بھائی ہوتے ہیں. ایک مرد نے 2 خاتون سے نکاح کیا, اب ان دونوں کے جو بچے ہیں وہ باپ شریک بھائی ہیں, دونوں کا باپ ایک ہے. اور کہیں کہیں پر ماں شریک بھائی ہوتے ہیں, جیسے
ایک خاتون ہے، اس کا ایک بچہ ہے، اس کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس سے پھر ایک بچہ ہوا، تو یہ دونوں جو بچے ہیں یہ دونوں ماں تو شریک ہے لیکن دونوں کا باپ جدا جدا اور الگ الگ۔ اب بتائیے ایک وہ شخص جو آپ کا بھائی ہے، ماں باپ شریک، یعنی دونوں کے باپ بھی شریک ہے اور دونوں کے ماں بھی شریک ہے، اور ایک بھائی وہ جو صرف ماں شریک ہے یا صرف باپ شریک ہے، تو زیادہ قریب کون ہے؟ جو ماں اور باپ دونوں شریک ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا رشتہ آپ کے چچا سے زیادہ قریب ہے یا آپ کے چچیرے بھائی سے زیادہ قریب ہے؟ چچا سے زیادہ قریب ہے، لہذا یہی اقربیت۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اولاً تو شریعت نے جو معیار بنایا ہے وارث ہونے کا، وہ بنایا ہے کس کو؟ اقربیت کو، یعنی قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور ترین رشتہ دار محروم ہو جائے گا، اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ ہاں چند قریب ترین رشتہ دار جمع ہو جائیں گے تو سب کو حصہ ملے گا، شریعت نے اس کا حصہ باضابطہ متعین کیا ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ شریعت نے جو معیار بنایا ہے وہ ضرورت مندی اور حاجت مندی کو معیار نہیں بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک رشتہ دار ہے جو وارث بن رہا ہے اور وہ پہلے سے کروڑوں کا مالک ہے، اور دوسرا رشتہ دار ہے جو مالک نہیں بن رہا ہے، دوسرا رشتہ دار ہے جو مالک نہیں بن رہا ہے، وراثت میں اس کو حق نہیں مل رہا، حالانکہ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت مند ہے۔ تو عام عقل یہ بات کہے گی کہ جو ضرورت مند رشتہ دار ہے اس کو اس کا مال اٹھا کر دے دیا جائے، اور یہ فلاں رشتہ دار پاس تو کیا ہے، یہ بھلے قریب ترین رشتہ دار ہے لیکن مال اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ شریعت نے کہا نہیں، ہم ضرورت کو معیار نہیں بنا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاً تو ضرورت کوئی قائمی چیز نہیں ہے۔ آج یہ ضرورت مند لگ رہے ہیں، کل یہ ضرورت مند بن جائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ اور ہو سکتا ہے آج آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو انکوائری ملے کہ فلاں رشتہ دار جو زیادہ ضرورت مند ہے، آپ نے مال اٹھا کر اس کو دے دیا، کل پتہ چلے گا یار وہ رشتہ دار کس سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ آج بات سمجھ میں؟ لہذا مال کی تقسیم میں انصاف ملحوظ نہیں رہتا، اس لیے شریعت نے باضابطہ ان قوانین کو خود بنایا، قرآن میں تفصیل سے ان قوانین کو بیان کیا اور کہا ان قوانین پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور نہیں کرو گے تو کیا حشر کرے وہ بھی قرآن نے بتلایا ہے، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر بات آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔